جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احتساب کا نام نہاد عمل آپ کے سامنے ہے، اور آج نیب وہ ادارہ ہے جو خود قابل احتساب ہے. آپ دیکھ لیں کہ ملک کا وزیر خزانہ کیا کہہ رہے ہیں، ملک کے ادارے کیا کہہ رہے ہیں. یعنی جس معاملے پر ہم پر یہاں کیس چل رہا ہے، جو ٹرمینل لگانے پر، وہ ٹرمینل والے اس ٹرمینل کو انہوں نے 33% بڑھا دیا تھا اپنے خرچے پر. انہوں نے کہا حکومت سے کوئی پیسے نہیں لیں گے، ہم ملک میں اضافی ایل این جی جو ہے وہ 33% ہم اضافہ کر رہے ہیں اپنے ٹرمینل میں، بغیر کسی حکومت کے پیسے کے، بغیر اضافی پیسے مانگے. سوئی صدن کے بورڈ نے کہا کہ آپ اضافہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیس چل رہا ہے، کل ہم سے پوچھا جائے گا، ہم بھی اندر ہو جائیں گے. تو پاکستان آج اس ٹرمینل سے 33% اضافی جو فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہ نہیں کر سکا نیب کے اس کیس کی وجہ سے. یہ تو ایک بڑی معمولی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اور میں نے اسی لیے ہمیشہ کہا ہے کہ ان عدالتوں میں نیب کے اندر کیمرے لگا کر پاکستان کو عوام کو دکھائیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے. اب نیب کا مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب 76 سال کے ہو گئے، لیکن جو ان کی کارکردگی حکومت کے لیے بہت اچھی رہی ہے، تو اب حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو اضافی 4 سال بھی دیے جائیں. یعنی الحمدللہ 80 سال تک اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، اور جو نقصان پہنچایا گیا اس ملک کو اس میں مزید اضافہ بھی کریں گے. یہ ایک بدنصیبی ہے کہ آج حکومت کا ہر کام بدنیتی پر مبنی ہے. آج 3 ہفتے سے کم عرصہ رہ گیا ہے نیب کے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ میں، اور ابھی تک وزیراعظم صاحب نے جو قانونی مشاورت ہے لیڈر آف اپوزیشن سے وہ شروع بھی نہیں کی. جو سپریم کورٹ ڈائریکشن دے چکی ہے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. یہی کام الیکشن کمیشن میں ہوا، یہی کام آج نیب کے چیئرمین کی تعیناتی میں ہو رہا ہے. یعنی آپ کوئی اس حکومت کا عمل دیکھ لیں، آپ پی ایم ڈی اے دیکھ لیں، مکمل بدنیتی پر قوانین بنائے جا رہے ہیں. جس ملک میں میڈیا کی آواز کو بند کرنے کے لیے قانون بنایا جائے، آپ اس ملک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دنیا اس ملک کے بارے میں کیا کہے گی؟ اور میڈیا کی آواز صرف وہ لوگ بند کرتے ہیں جنہوں نے کچھ چھپانا ہوتا ہے. اس حکومت کے بعد بہت کچھ چھپانے کے لیے ہے. آج کا جو تازہ ترین سکینڈل ہے وہ گندم کا سکینڈل ہے کہ $125 فی ٹن اضافی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اس پہ انکوائری کمیشن بیٹھ گیا ہے. یہ وہ انکوائری کمیشن ہے جس نے چینی کی بھی انکوائری کی تھی، جس نے دوائیوں کی بھی انکوائری کی تھی، جس نے پیٹرول کی بھی انکوائری کی تھی، ایل این جی کی انکوائری کی تھی. یہاں سے حاصل کچھ نہیں ہوا آج تک. کسی پر الزام نہیں لگا. ملک کا سینکڑوں ارب کا نقصان ضرور ہو گیا. اور نیب تو خیر انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ تو خاموش ہی رہیں گے، لیکن یہ باتیں بھی ایک دن سامنے آئیں گی کہ نیب کیوں خاموش ہے. یہ حقائق بھی سامنے آئیں گے. یہ پتہ چلے گا کہ اس حکومت کے ہر کرپشن کے اسکینڈل پر، اس حکومت جو پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے، اس کے ہر اسکینڈل پر نیب خاموش ہے. اس کے ہر چوری پر نیب خاموش ہے. وزراء کی ایک لمبی لسٹ ہے جو چوری کر کے بھاگ گئے یا مفرور ہیں یا آج بھی کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آج اس ملک کا احتساب کا نظام ہے. جو اس ملک کے حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن آج سچ کو چھپانے کے لیے جو پی ایم ڈی اے کی کوشش ہے، اس کو پاکستان کے عوام رد کرتے ہیں، میڈیا رد کر چکی ہے. اس کو
بین الاقوامی کمیونٹی ریجیکٹ کر چکی ہے، یہ پاکستان کے معاملات کو مزید خراب کرنے میں ایک بہت بڑا یہ مرحلہ ہوگا۔ اس کو پاکستان کے عوام قبول نہیں کر سکتے۔ جس ملک میں حق کی آواز نہ ہو، جس ملک کے عوام کے سامنے سچ نہ رکھا جا سکے، جہاں پر حقائق کو دبایا جائے، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس بات کا احساس ارباب اقتدار کو ہوگا۔ کوئی سوال؟ اور یہ بھی پیغام دیا کہ پوری دنیا کو جو ہے عمران خان صاحب سے جو ہے سیکھنا چاہیے، ان کی شاگردی میں آنا چاہیے، ان کی مریدی میں آنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ میں نے صدر صاحب کی تقریر نہیں سنی، اور جس بندے کو ملک کے حقائق کا علم نہ ہو، صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ملک کی حقیقت عوام کے سامنے رکھے، حکومت کو اصلاح کی سفارش کرے، حکومت کو راستہ بتائے کہ کس طرح حالات بہتر ہوں گے۔ ہمارا صدر صرف وہاں پر آ کر وزیر اعظم کی تعریفیں بیان کرنے میں، جھوٹ بولنے میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ بدنصیبی بھی ہے ملک کی، جس کا صدر بھی جانبدار ہو جائے۔ اسپیکر تو پہلے جانبدار ہے، چیئرمین سینٹ بھی جانبدار ہے، آج صدر بھی جانبدار ہے۔ اس ملک میں کیا ہوگا؟ کیا صدر صاحب کو معیشت کی تباہی نظر نہیں آتی؟ کیا صدر صاحب کو یہ مہنگائی، انہوں نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے کوئی تقریر میں؟ ان کو مہنگائی نظر نہیں آتی؟ ان کو بے روزگاری نظر نہیں آتی؟ ان کو غربت سے نیچے جاتے ہوئے 2.25 کروڑ لوگ نظر نہیں آئے؟ ان کو میڈیا کی تباہی نظر نہیں آئی؟ ان کو وہ باتیں نظر نہیں آئیں جو عدلیہ میں ہو رہی ہیں ان کے دستخط سے؟ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اس ملک کے معاملات میں، اس ملک کے معاملات کو خراب کرنے میں، اداروں کی تباہی میں اس ملک کا صدر خود ملوث ہے۔ بھائی صاحب کیا کہیں گے کہ حکومتی وزراء کہتے نہیں تھکتے کہ ملک صحیح ڈائریکشن پہ چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کیوں انہیں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ میڈیا کی زبان بندی کی جائے، میڈیا کو خاموش کرا دیا جائے اور وہ ان پہ کرٹیسزم نہ کر سکے؟ جی، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو حکومت جھوٹ بولے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ میڈیا پر اس کا جھوٹ بھی بیان کیا جائے۔ تو میڈیا کو جھوٹ بیان کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ پی ایم ڈی اے جیسے قانون بنائیں کہ آپ کو ہم 25 کروڑ روپے کا فائن کر دیں گے۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے اس جھوٹ کو آگے بڑھانے کا، جو اس حکومت کے، اس کے وزیر اعظم کے، اس کے وزیروں کے جھوٹ ہیں۔ مجھے آپ یہ گن کر بتا دیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے کب سچ بولا تھا، اس کے وزیروں نے کب سچ بولا تھا؟ مجھے صرف سچ ان کے بتا دیں، جھوٹ تو روز بولتے۔ سر، چیئرمین نیب کو اگر آرڈیننس کے ذریعے 4 سال کی توسیع دی گئی تو اس پر آپ کا یا اپوزیشن کا کوئی درکل آیا؟ مطلب اس بارے میں آپ نے؟ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اگر ملک ایک 76 سال کے آدمی کے بغیر نہیں چل رہا تو اسی کو لگا لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جو اس کی پرفارمنس ہے، میں نے ابھی 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 33% LNG کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے بغیر کے ایک پیسے کے، اور وہ اس لیے نہیں ہوا، بورڈ نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نیب کے کیس نہیں بھگت سکتے۔ ملک کا وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی تباہی میں نیب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ وزیر خزانہ صاحب خود نیب کے کیس میں ملوث تھے اور NRO لے کر وہ اپنے عہدے پر آئے۔ یہ حقائق ہیں اس ملک کے۔ بھائی صاحب کیا کہیں گے، اب سردیاں آ رہی ہیں، اگر LNG کے حوالے سے جو چیزیں طے ہوگی تو اپنے بحران شدت اختیار کرے گا، عوام کیا کرے گا؟ آپ گھبرائیں نہیں، بالکل گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ گیس نہیں ہوگی، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ برابر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔